اصلاحات جو کہ معاشرے میں ممکن ہیں ان کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے۔ مفلسی سے تڑپتی ہوئی انسانیت کو جب ڈاکٹر صاحب کی باتیں پہنچ رہی ہیں تو یقیناً وہ ایک مرہم کا کام کر رہی ہیں۔ انڈیا میں جو ڈاکٹر سرکاری ملازمت کرتا ہے اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ کلینک کرے۔ جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے اس کی جو پے پیکیج ہے نا، وہ یہاں کی ٹیچنگ فیکلٹی کے پے پیکیج سے بہت ڈفرینٹ ہے، وہ زیادہ ہے، بہتر ہے۔ اس وقت انڈیا میڈیکل ٹورزم کا ہب ہے۔ پاکستان کا جو آئین ہے نا وہ بہت اچھا لکھا ہوا ہے، لیکن پاکستان میں کہیں وہ نظر نہیں آتا۔ جب آپ صحت کارڈ کو آن گراؤنڈ لے کے آئے، آن گراؤنڈ لانے کے بعد جو 3 بڑے مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کے تمام نظام سارے کے سارے کرپشن کا شکار ہیں۔ پچھلے دنوں شہزادہ جو ان کا چارلز ہے یو کے کا، اس کے بارے میں خبر تھی کہ اس کو 17 گھنٹے انتظار کرنا پڑا ٹرالی پہ۔ آئے دن ہم پاکستان میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال بھی دیکھنے کو ملتی ہے، احتجاج بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ینگ ڈاکٹرز جو ہیں یہ آیا فیوچر میں پاکستان کے لیے خطرہ ہیں یا پاکستان کی عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، بہت ہی فائدہ مند پروگرام ڈاکٹر عزیر سرویہ صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے۔ ڈاکٹرز کمیونٹی پہ بھی بات ہو رہی ہے، بہت سی ایسی اصلاحات جو کہ معاشرے میں ممکن ہیں ان کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کا جو فیڈ بیک ہے ہمارے اس پروگرام کے لیے وہ بہت ہی ہمارے لیے ایک تسلی کا باعث ہے کہ یہ پروگرام آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ مفلسی سے تڑپتی ہوئی انسانیت کو جب ڈاکٹر صاحب کی باتیں پہنچ رہی ہیں تو یقیناً وہ ایک مرہم کا کام کر رہی ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لاتے ہیں، اپنا وقت جو ہے وہ ہمیں دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سب سے پہلے یہ جاننا ضروری سمجھیں گے کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں جو ڈاکٹر سرکاری ملازمت کرتا ہے اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ کلینک کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک پازیٹیو جو ہے وہ انیشیٹو ہے جو انہوں نے لیا ہے، اور ایک اچھا اقدام ہے جو معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت مفید ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن ممالک میں اس ہیلتھ سیکشن کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے، جو کہ عوام کی فیور میں ہے اور ڈاکٹرز کمیونٹی بھی اس سے خوش ہے، وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سے قواعد اور ضوابط ہیں کہ جن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے پروگرام کو سیٹل کیا ہے؟ پاکستان اس طرح کیوں نہیں کر پا رہا؟ فرق کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا ہمارے سامنے واضح کریے۔ بہت شکریہ بلال بھائی، آپ نے جو ہے وہ دعوت دی، اور اب جو آپ کے سوال پہ اگر ہم ڈائریکٹلی آ جائیں، جو سوال ہے وہ بہت جامع ہے، لیکن میں اس کا نا مختصر اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جواب کو جو ہے نا وہ جلدی سمیٹ دیا جائے۔ جس طرح انڈیا کی ہم نے بات کی ہے، انہوں نے جو یہ کام کیا اس سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے سرکاری ملازمت کرنے والے بندے کو جو میڈیکل کالجز کے ساتھ جو ٹیچنگ فیکلٹی کے طور پہ کام کر رہا ہے، جب آپ نے اس کو پرائیویٹ پریکٹس سے ہٹا دیا ہے تو اس کا سارا فوکس ٹیچنگ پہ اور اس سیٹ اپ میں آنے والے مریضوں کے اوپر نیچرلی ڈائیورٹ کر گیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کسی قابل آدمی کو پرائیویٹ پریکٹس جس کے اندر پیسے کی کوئی لمٹ نہیں ہے بنانے کی، اس سے ہٹانے کے لیے جس لیول کی تحریک دینی اس کو، یا موٹیویشن کہہ لیں، وہ دینی ضروری ہے۔ تو وہاں آپ دیکھیں کہ جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے اس کی جو پے پیکیج ہے نا، وہ یہاں کی ٹیچنگ فیکلٹی کے پے پیکیج سے بہت ڈفرینٹ ہے، وہ زیادہ ہے، بہتر ہے۔ صحیح۔ اچھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے پاس یہ موٹیویشن ہوتی ہے کہ چلیں ہم اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں، پرائیویٹ پریکٹس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے۔ پھر جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پہ آپ کو سارے ماڈل ملتے ہیں۔ ایک ماڈل وہ ہے جس کے اندر ریاست مکمل وزن اٹھا کے تو ہیلتھ کا جو ہے نا وہ اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ یہ ماڈل یورپ میں چلتا ہے، خصوصاً اگر اس کی مثال لے لی جائے جو یو کے ہے، جس کے بہت سارے لوگ ہمارے یو کے ساتھ لنک ہیں آنے جانے کی، اور لوگوں کو اس کا سسٹم پتہ ہے لوگوں کا۔ وہاں پہ این ایچ ایس ایک چیز ہے جس کو ریاست جو ہے نا وہ نیشنل ہیلتھ سروسز ہے، اس کو ریاست جو ہے نا وہ فنڈ کرتی ہے۔ اس میں ڈاکٹرز کی سیلری، سسٹرز، جو نرسز، ہر چیز وہ اس کو مینیج کیا جاتا ہے۔ مینیج کرنے کے بعد اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ جب وہاں پہ جو ایشوز ہیں، ان ایشوز کا جو نوعیت ہے وہ پاکستان کے اندر جیسے رش ہے اور یہ چیزیں اس سے منسلک ضرور ہے،
لیکن وہ سسٹم اتنا ایفیشینٹ ہے کہ وہاں پہ کسی بندے کو ایک پائی بھی اپنی نہیں دینی پڑتی, اور اس کا سارا کے سارا سسٹم ہر چیز مینیج ہو رہی ہوتی ہے. بڑی سے بڑی جو بیماری ہے کینسر, اس سے آپ شروع کریں اور کینسر سے لے کے آگے تک جو بھی چیزیں وہ مینیج ہو رہی ہوتی ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ رش کا ہے, ادھر ویٹنگ ٹائمز بہت زیادہ ہیں. ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو وہاں اس سسٹم میں کام کر رہے ہیں, اور ان کے لوگوں کو جب مسائل ہوئے, ان کے لوگوں کو فیملی کو کوئی ایشوز ہوئے, تو انہوں نے خود دیکھا کہ یار ہم خود جب اس سسٹم میں جاتے ہیں تو وہ جی پی, اور چونکہ ان لوگوں نے سارا سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ آپ نے ایک لائن میں لگنا ہے. وہ جو لائن ہے نا, اس کو توڑنے کا کوئی طریقہ نہیں. جیسے پاکستان میں آپ لائن توڑ سکتے ہیں سفارش کرا کے, پروٹوکول ڈال کے, وہ طریقہ نہیں ہے. یہی چیز کینیڈا کے اندر ہے اور ممالک میں. پھر دوسرے ممالک ہیں جو اس سے ڈفرینٹ ہے, جنہوں نے انشورنس کا سسٹم کر کے پرائیویٹ سسٹم چلایا ہوا ہے. وہ جو انشورنس والے ہیں نا, وہ انشورنس لے کے آتے ہیں, انشورنس کے پیسوں سے جو ہے نا وہ ساری کی ساری فنڈ ہوتی ہے ہیلتھ کیئر. وہ بھی نظام بہت ایفیشینٹ ہے. ادھر رش کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ادھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماڑا ہے, جس کو پاکستانی زبان میں ماڑا کہتے ہیں, اس کی جاب چھوٹی ہے یا اس کی انشورنس کور نہیں کرتی بڑی بیماریاں, تو وہ پریشان رہتا ہے. اور یہ سسٹم آپ کو یو ایس اے میں ملتا ہے انشورنس کے حوالے سے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ول ہے نا بندے کی, جو اس ول کے حوالے سے جو ریاستیں ہیں انہوں نے ایک ڈیولپ کی ہے کہ جو ہیلتھ ہے نا, اس کے اندر ہم نے ایک ایسے سطح پہ اپنا عمل دخل رکھنا ہے کہ لوگوں کی فیسیلیٹیشن ہوتی رہے, چاہے وہ پرائیویٹ ہے چاہے وہ ریاستی نظام ہے. انہوں نے طریقے نکالے ہوئے ہیں, وہ انگریزی محاورہ ہے ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کسی بھی ایک سسٹم کو جو ہے نا وہ پکڑ نہیں رہا. یہاں پہ سارے سسٹم کے جو رذائل ہیں, جیسے باقی نظریات میں ہم دیکھتے ہیں, فیمنزم ہو گیا, لبرلزم ہو گیا, اور چیزیں ہو گئیں, ان لوگوں کی جو ساری جو خیر والے معاملات ہیں وہ ہم نے ان کے اوپر چھوڑ دیے, جو رذائل ہیں وہ ہم نے لے لیے ہیں. ہم نے ہیلتھ سسٹم میں بھی ایسے ہی کیا ہے. جو ہمارا نظام ہے نا وہ ہائیبرڈ ہے. بہت سارے اور نظاموں کی جو پاکستان میں چل رہے ہیں ہائیبرڈ کی طرح, ہمارا ہیلتھ کا نظام بھی ہائیبرڈ ہے, جس میں چند ایک چیزیں جو ہے نا وہ سرکاری سطح پہ ہیں, چند ایک چیزیں پرائیویٹ سطح پہ ہیں. جو سرکاری سطح کی چیزیں نہ اس کا پورا وزن حکومت اٹھا رہی ہے, نہ پارٹنرشپ کر رہی ہے. درمیان میں ابھی یہ پلان چل رہے ہیں کہ پارٹنرشپ کر لی جائے, پارٹنرشپ کر کے اس کو شیئر کر لیا جائے, وہ بھی توڑ نہیں چڑھ رہا منصوبہ. اور مسائل جوں کے توں ہیں. جو یو کے میں آپ کو مسائل ملتے ہیں ریاستی سطح کی ہیلتھ کیئر کے, کہ رش ہے جی, ویٹنگ ٹائم ہے, لمبی لائن ہے, وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. جو پرائیویٹ سسٹم میں آپ کو مسئلے ملتے ہیں کہ افورڈ نہیں ہو رہا, بندہ ماڑا ہے, وہ بھی نظر آ رہے ہیں. ہم دونوں میں سے کسی ایک سائڈ کو چوز نہیں کر پا رہے, اور وہ چوز نہ کر پانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس کے وسائل نہیں ہیں. انڈیا نے بھی تقریباً اسی لیول کے وسائل سے شروع کیا, غربت ادھر بھی بہت زیادہ ہے, لیکن ان لوگوں کے جو ریفارمز ہیں نا وہ بہت ایکٹیو ہیں, وہ بہت ایکٹیولی ریفارم کر رہے ہیں, بہت تیزی کے ساتھ وہ ترقی کر رہے ہیں. اور وہ جو ریفارم سسٹم ہے نا وہاں پہ, کہ وہ سسٹم بناتے چلے جا رہے ہیں, وہ ایک سائڈ پکڑ رہے ہیں کم از کم, کہ یار ہم ایک سائڈ پہ نکل جائیں. کوشش تو کر رہے ہیں. جو ان کا پرائیویٹ ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ ایٹ پار ہے ود یو ایس اے. آپ کو یہ بات سن کے حیرانی ہوگی, میڈیکل ٹورزم ایک ٹرم ہے. میڈیکل ٹورزم کا مطلب ہے کہ میڈیکل حوالے سے, اپنی صحت کے حوالے سے جو عوام ٹریول کرتی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں. اس وقت انڈیا میڈیکل ٹورزم کا ہب ہے. یو ایس اے, یو کے, کینیڈا, یہاں پہ یورپ, لمبی لائنوں سے بچنے کے لیے, جو لمبی لائنیں میں نے آپ سے ذکر کی ہیں ریاستی فنڈنگ کے ساتھ, لمبی لائنیں جو منسلک ہیں, ان سے بچنے کے لیے جو وہاں کا امیر طبقہ ہے وہ اپنے پیسے سائڈ پہ کرتا ہے اور وہ انڈیا ٹریول کرتا ہے. انڈیا ٹریول کر کے وہ وہاں سے ہیلتھ کیئر ریسیو کرتا ہے اور واپس اپنے ملک میں چلا جاتا ہے. یہ جو میڈیکل ٹورزم ہے یہ انڈیا کی ایک انڈسٹری ہے. ڈاکٹر میڈیکل ٹورزم ایزی ہے ادھر کے لائن سے؟ یہ ایزی ہے, اتنا سفر کر کے آنا جانا. بالکل یہ ایزی ہے. نہ صرف یہ ایزی ہے بلکہ فیزیبل ہے. اس میں جو ترکش جو ہیلتھ کیئر ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ باقاعدہ پورا یہ ایک فینومینن ہے کہ لوگ ٹریول کرتے ہیں کاسمیٹک سرجریز, جو بال لگوانا گنجے پن کے لیے, اور دیگر سرجریز, دانتوں کے حوالے سے جو ڈینٹل ٹریٹمنٹ ہے وہ وہاں پہ بہت ایکسپینسو ہے پرائیویٹلی, اور اس کی لائنیں بہت لمبی ہیں, اس کے لیے لوگ ٹریول کرتے ہیں. اور جو سرجریز ہیں لمبی چوڑی, جس کا ویٹنگ لسٹ مہینوں میں ٹائم دیتے ہیں وہ, چونکہ سرجن جو اسپیشلائز سرجن ہے وہ کم ہے اور پیشنٹ زیادہ ہیں, اس کو اوائڈ کرنے کے لیے لوگ انڈیا میں ٹریول کرتے ہیں بلک میں, اور انڈیا کا اچھا خاصا ایک ریونیو اس سے جنریٹ ہوتا ہے. یا وہاں پہ انہوں نے اپنے ڈاکٹرز کا پرائیویٹ سیکٹر ایسے یوٹیلائز کیا, اور پبلک سیکٹر کو ایسے فعال بنا لیا, جیسے ہم نے ذکر کیا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ختم کر دیا. اب دونوں چیزیں چل رہی ہیں. پرائیویٹ والا ان کو میڈیکل ٹورزم دے رہا ہے, جو
پبلک سیکٹر ہے اس کو انہوں نے سیپریٹ کر کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ختم کر کے ڈاکٹروں کو وہاں فوکس لگا کے کہ جو غریب اپنا طبقہ ہے اس کو وہاں سے فیسیلیٹیٹ کر دیا. ہم نے نہ اس پہ فوکس کیا نہ اس پہ فوکس کیا, اتنے سارے بلک میں ڈاکٹرز بناتے چلے گئے اور ان کو کھپانے کا کوئی بندوبست نہیں کیا کہ ان سے کوئی فائدہ حاصل کر سکے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے 2-3 باتیں میرے مزید سوالات آ گئے ہیں. ایک تو آپ کی فیس بک پہ جو ہم تحاریر پڑھتے ہیں ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی سی سیاسی شغف بھی رکھتے ہیں, سیاسی وابستگی بھی رکھتے ہیں. تو سیاسی وابستگی سے ہی ایک سوال آپ سے, سیاسی تو نہیں ہے, سیاسی بھی کہہ لیں اور ہمارے موضوع سے متعلق بھی ہے, کہ عمران خان کی حکومت میں صحت کارڈ کا ایک اجرا کیا گیا, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ اس وقت فلاپ ہو چکا ہے, بند ہو چکا ہے, اس کے مطلب وہ ایک اچھا اقدام تھا, اس کو کیسے لوگوں نے فائدہ اٹھایا, نہیں اٹھایا, حکومت کو کیا نقصان ہوا, کیا وہ کوئی پازیٹیو حل تھا اس کا؟ صحت کارڈ یا اس طرح کے جتنے بھی منصوبے آتے ہیں آن پیپر وہ منصوبے اچھے ہوتے ہیں. یعنی اگر ان کو دیکھا جائے, ان کی تھیوری کو سمجھا جائے تو وہ تھیوریٹیکلی وہ منصوبے بہت اچھے ہوتے ہیں. صحیح. تھیوری اس کی یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر جو ہے نا وہ ہر ایک کی ایکسیس میں ہونی چاہیے, اور اس کے اندر جو ریاست ہے نا اس کو ایک لیول تک آ کے ہر ایک کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. صحیح. جب آپ اس کو پریکٹیکل میں لے کے آتے ہیں نا, جیسے پاکستان کا جو آئین ہے نا وہ بہت اچھا لکھا ہوا ہے, لیکن پاکستان میں کہیں وہ نظر نہیں آتا. نظر اس لیے نہیں آتا کہ وہ لکھا ہوا اچھا ہے, کتاب میں اچھا لگ رہا ہے, لیکن اس کی کوئی پریکٹیکل آن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جب آپ صحت کارڈ کو آن گراؤنڈ لے کے آئے, آن گراؤنڈ لانے کے بعد جو 3 بڑے مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کے تمام نظام سارے کے سارے کرپشن کا شکار ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کا کہیں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, کہیں کوئی حساب کتاب نہیں ہے چیزوں کا. جب آپ نے پبلک منی کو, جو ریاستی پیسہ ہے, جو ٹیکسوں کا پیسہ ہے, اس کو آپ نے پرائیویٹ ہیلتھ کیئر کے ساتھ شیئر کرنا ہے, کہ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر جو آلریڈی کھڑی ہے, پرائیویٹ اسپتال اپنے کھڑے ہوئے ہیں, یہ ہمارے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, بجائے اس کے کہ حکومت, اس کی تھیوری یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ حکومت نئے اسپتال بنائے یا اپنے ایگزسٹنگ اسپتالوں کے اوپر بہت سارا پیسہ لگائے, جو انفراسٹرکچر آلریڈی پرائیویٹ کی شکل میں موجود ہے اس کو کیوں نہ استعمال کر لیا جائے اور اس کو پیسے دے کے تو ان سے کام لے لیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ماڈل ہے یہ آپ چھوٹے لیول پہ آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سرکاری اداروں میں آپ کو خاک روب جو ہیں, وہ جو کچرا وغیرہ اٹھانے والوں سے لے کے اوپر 22ویں اسکیل کے افسر تک سارے ریگولر لوگ ملتے تھے. اب آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ کانٹریکٹ پہ آئے ہوئے پارٹیز ہیں, جنہوں نے کانٹریکٹ پہ پارٹی کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ جی یہ جو صفائی کا سارا کانٹریکٹ ہے یہ آپ کا ہے. اس کے اوپر انہوں نے رینٹ پہ کچھ لوگ رکھے ہوتے ہیں اور ایک کانٹریکٹر ہوتا ہے. یہ چھوٹے اسکیل پہ کام ہے. بنیادی طور پہ وہ ہیلتھ کانٹریکٹر ہیں جو پرائیویٹ ہیں. صحیح ہے. اور ان کو انشورنس کے جو پیسے ہیں, جو اسٹیٹ لائف کا پیسہ ہے, جو انشورنس کمپنی ہے, جو ٹیکس کا پیسہ عوام کا ہے, ان کو پے کر کے تو ان سے عوام کی ہیلتھ کو خریدا جائے. یہ کانسیپٹ ہے. اب اس کانسیپٹ میں 2 مسائل تھے. پہلا مسئلہ یہ تھا کہ آپ نہ پیسے دینے والوں پہ اعتبار ہے نہ لینے والوں پہ. پیسے دینے والی جو ہے, جو اتھارٹیز ہیں وہ حکومتی اتھارٹیز ہیں, اور لینے والے جو ہے نا وہ پرائیویٹ اتھارٹیز ہیں. عوام کا اعتماد نہ اس پہ ہے نہ اس پہ ہے. اچھا, عوام کا اعتماد نہ ہونے کی بالکل جائز وجوہات ہیں, اور وہ جسٹیفائی بھی ہوا. ہمارے ہیلتھ منسٹر نے جو گزشتہ جاوید اکرم صاحب, انہوں نے کچھ انکشافات کیے. اس کی صحت کے اوپر ابھی بہت لمبی گفتگو ہم طویل نہیں کریں گے, لیکن اس میں موٹی سی بات یہ تھی کہ اس کا مس یوز اس طرح سے ہوا ہے کہ بہت سارے جو جہاں پہ نہیں بھی ریکوائرڈ تھا, کچھ انڈیو چیزیں تھیں وہ بنائے گئے. اچھا, پھر آپ دوسری طرف آ جائیں. دوسری طرف جب آپ آئیں گے, جو اس کی ایک نیگیٹو سائڈ ہے کہ جو جینوئن کام کرنا چاہ رہے ہیں لوگ, جو ایکچولی چاہتے تھے کہ ہم اس کے ساتھ مل کے کام کریں, انہوں نے جب دیکھا کہ یار جب ہم سارا جائز اچھے طریقے سے پورے پروٹوکول کے ساتھ کام کرتے ہیں تو جو ہمیں اس کی ری ایمبرسمنٹ یا اس کا پیمنٹ ملتی ہے وہ ہمارے خرچے سے کم ہوتی ہے. جس طرح خرچہ جو ہمارا ہوا ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے اور جو پیمنٹ مل رہی ہے وہ کم ہے. یعنی آپ نے سب سٹینڈرڈ کام کرنا ہے تو پھر آپ کو کچھ بچے گا, ادروائز آپ کو بچے گا ہی نہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو جینوئن ہاسپٹلس تھے جنہوں نے پروٹوکولس کو فالو کرنے کی کوشش کی, ان کا یہ معاملہ ہوا اور وہ پہلے 2 یا 3 ماہ میں چھوڑ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں ہی نہیں. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو فالو کر لیتے. فالو کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کس قسم کا کوئی ایمبیشیس نظام لے کے آتے ہیں نا, تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو ریگولیٹری ادارہ ہے جس نے اس کو سارے کو ریگولیٹ کرنا ہے, آپ اس کو اتنی پاور دے دیں کہ اس کے پاس یہ اختیار ہو کہ جہاں کہیں اس کو گڑبڑ لگے وہ اس کو قرار واقعی سزا دے کے عبرت بنا دیں, اور جہاں اس کو لگے کہ بھائی یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے, میں نے اس کو اپروو کرنا ہے اس کو نہیں کرنا,
اس کے اوپر کنٹرول ہو, اور وہ معاملہ ہو نہیں اس سکتا. سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ اس ادارے کے لوگ خود بھی ایماندار. اب دیکھیں نہ وہ اردو کا محاورہ ہے کہ نہ 9 من تیل اکٹھا ہوگا اور نہ وہ رادھا ناچے. وہی بات ہے کہ سلوشن تو آپ نے بتایا کہ ایک ادارہ ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ادارے میں بھی ایماندار لوگ چاہیے. یہی یہاں پہ آ کے جو ہے نا ہم بس خاموش ہو جاتے ہیں, مار کھا جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات آپ کی باتوں میں سے میں نے جج کی ہے کہ پاکستان کے اوپر ہم لوگ تنقید بہت کرتے ہیں اور ہم یہ لوگ بہت کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ خرابی, یہ خرابی, یہ خرابی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی بہت سی سہولیات بھی میسر ہیں, بہت سے فوائد بھی ہیں لوگوں کی زندگیوں میں, وہ بہت سی سہولیات ہیں جو دیگر ممالک میں میسر نہیں ہیں. انہی باتوں میں سے ایک بات آپ نے کہا کہ دوسرے ممالک میں ایک لمبا رش کا سلسلہ ہے, ایک لمبی لائن ہے, اس سے بچنے کے لیے لوگ ٹریول تک کرتے ہیں دوسرے ممالک میں. ڈاکٹرز کم ہیں, مریض جو ہیں وہ زیادہ ہیں, جبکہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ابھی یہ کنڈیشن نہیں ہے. ڈاکٹرز, آپ اس بارے میں صحیح بتا سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز اور مریض کی جو ریشو ہے, جو ایک ڈاکٹر اتنے مریضوں کے لیے ہونا چاہیے, وہ اس کا اس وقت کیا پوزیشن ہے, وہ بیلنس ہے یا وہ اس کی کیا پوزیشن ہے؟ جو میں آپ کو اس کی جو ہے نا وہ ایک اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے بات شروع کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست کے جو ہے نا وہ رشتہ دار کینیڈا میں رہتے تھے. ان کی, میں چونکہ کینسر کی میری اسپیشلائزیشن ہے, تو کینیڈا میں ان کی خالہ کو جو ہے نا وہ کچھ شبہ ہوا کہ ان کی انڈے دانی میں کینسر بن رہا ہے. ان کو جو سکین ہوتا ہے نا بیسک لیول کا, جو سی ٹی سکین ہوتا ہے, یہاں پہ آپ کسی سرکاری ہسپتال میں جائیں, کوئی اپنا واقف کارڈ ڈھونڈیں تو آپ کا 2 گھنٹے کے اندر وہ سکین ہو جاتا ہے. ان کو انہوں نے جو ہے نا وہ اس سکین کا جو ہے نا وہ 1.5 ماہ کا ٹائم دیا. انہوں نے کہا 1.5 ماہ میں تو ہماری خالہ جی جو ہے وہ آگے اگلے دن سدھار جائیں گی, اب کیا کریں. انہوں نے وہاں پہ آگے پیچھے یہاں وہاں سے نا وہ ڈلوانی شروع کر دی, جو پاکستان میں طریقہ کار ہے یار سفارش کری. انہوں نے کہا بھائی یہ زیادہ سے زیادہ جو 1.5 ماہ ہے نا یہ 1 ماہ ہو جائے گا, یہ اس سے آگے نہیں ہم کر سکتے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم لوگ تو ان ممالک کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی بڑی انسانیت کی خدمت, اور انسانوں کے کیا, انسانوں تو دور کی بات ہو, تو جانوروں کی بھی خدمت گزار ہے. تو یہاں پہ آ کے ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے کہ ایک آدمی مر رہا ہو تو آپ اس کو 1 ماہ کا ٹائم جو ہے وہ دے رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ 1 ماہ میں تو وہ ویسے ہی بیچارہ جو ہے وہ زندگی سے ہی جاتا رہے گا. تو اس چیز کا کوئی ان کے پاس سلوشن نہیں ہے, تو یہ کیا یہ ان کا فیلئر نہیں ہے؟ یہ ان کا فیلئر بالکل ہے. اس میں وہ ایک چیز جو یہ دیکھتے ہیں نا, ہمارے پاس جو کیسز ہائی لائٹ ہو کے آتے ہیں وہ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جو بڑے بارڈر لائن ہوتے ہیں. یہ جو ججمنٹ ہے نا کہ اب یہ ایمرجنسی کیس ہے اور یہ نان ایمرجنسی, یہ بالکل ایک سبجیکٹیو قسم کی اس کی ججمنٹ ہے. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک کیس ایمرجنسی لگ رہا ہو, کسی دوسرے کو نہ لگ رہا ہو. صحیح. جو بندہ موقع پہ وہاں بیٹھا ہے نا, جس نے جج کرنا ہے یا جس نے لیبل کرنا ہے, اس نے جو چیز آگے چلا دی ہے لکھ کے, وہ چل جانی ہے. صحیح. این ممکن ہے کہ اس سے اس وقت غلطی ہوگی جو کہ انسانی غلطی ہے, کہ اس نے جو چیز پک کی ہے, اس کو جو لگا کہ یار یہ ایمرجنسی نوعیت کا کیس نہیں ہے, جب اس نے نان ایمرجنسی لکھ دیا وہ لکھا گیا. پچھلے دنوں شہزادہ جو ان کا چارلز ہے یو کے کا, اس کے بارے میں خبر تھی کہ اس کو 17 گھنٹے انتظار کرنا پڑا ٹرالی پہ, جو ٹرائیج کی ٹرالی ہوتی ہے وہاں پہ, اس کو 17 گھنٹے انتظار کرنا پڑا NHS کی وہ جو ہیلتھ کیئر ہے اس کو اویل کرنے کے لیے, چونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کا مسئلہ ایمرجنسی نہیں. وہ شہزادہ وہاں, تو وہ شہزادہ ہو یا عام آدمی ہو, یہ کم از کم ان کا ایک میرٹ ہے. یہ تو ٹھیک ہے, اس کو انہوں نے ویٹ کرایا. اچھا, اب وہ جو ویٹ ہے نا, اس ویٹ کے جو مریض ہے اس کو تو سب سے بڑا اپنا مرض ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میرا مرض تو سب سے بڑا ہے, مجھے آپ نے کیسے ویٹ کرایا. اچھی بات کی. ہوتا یوں ہے کہ جب انہوں نے, ان کے سسٹم نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے تحت نان ایمرجنسی, بالکل ٹھیک ہے, تو وہ نان ایمرجنسی, اس کا مطلب ہے کہ اگر ایمرجنسی ہو تو وہ ٹائم لے آتے ہیں, وہ ٹائم پہ لے آتے ہیں. یعنی اگر ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ یار یہ ایمرجنسی ہے, اس کو وہ نہیں ڈیلے کریں. اب وہ جو نان ایمرجنسی لیبل ہونے کے بعد مریض تڑپ رہا ہے نا, اس کو انہوں نے کہا کہ بھائی اب آپ چیخیں مارے. اب وہاں پہ بھی صورتحال ایسے ہی ہے کہ جو انہوں نے ویٹ کرائے ہوتے ہیں لوگ, ہمارے ڈاکٹر جو وہاں کام کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کوریڈور میں نا آپ کو آہیں کراہیں چیخیں سنی جا رہی ہوتی ہیں. آپ ان کو پین کلر دیتے ہو, پین کلر سے کسی کی ٹھیک ہوگی کسی کی نہ ہوئی, لیکن انتظار آپ نے لازمی کرانا ہے. تو وہ جو انتظار ہے نا, اس سے بچنے کے لیے ڈاکٹر صاحب فائنلی اپنی خالہ کو یہاں پاکستان لے آئے. پاکستان لا کے انہوں نے علاج کروایا. میں نے ان کا وہاں پہ سارا ٹریٹمنٹ, ساری ٹیسٹ, انویسٹیگیشن, جو انہوں نے 1 ماہ کا ٹائم دیا تھا, ہم نے وہ 1 ہفتے کے اندر ہر چیز کنکلوڈ کی, جو وہاں پہ کم و بیش 2 سے 3 ماہ میں لگنی تھی. اچھا, اب اس کا ایڈوانٹیج تو ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لوگ سارا کچھ بڑا کوئکلی کروا لیتے ہیں, چونکہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر اور یہ چیزیں تو ہیں. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ ہمارے ریگولیٹری ادارے اتنے کمزور ہیں
کہ ہم لوگ چیزیں تو ساری جلدی میں کروا لیں گے، لیکن وہ جو چیزیں جو سروسز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے جو ریگولیشن چاہیے وہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی بڑے سے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل سے پاکستان کے علاج کروا لیں، آپ کو وہاں سے کوئی اعتراض پیدا ہو گیا، آپ کو کوئی شبہ پیدا ہو گیا کہ یار یہ نا علاج ٹھیک نہیں ہوا، آپ بہت مشکل تقریباً ناممکن ہے کہ آپ پاکستان کے اداروں میں جائیں، ریگولیٹری اداروں میں، اور آپ وہاں سے انصاف لیں. نہ صرف اس کیس میں بلکہ کسی کیس میں بھی انصاف لینا بہت مشکل ہے. یہ ہے ہمارا ڈی میرٹ. میرٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم کام بڑا کوئکلی کرتے ہیں، اور وہ کوئکلی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی مشروم قسم کی گروتھ ہوئی ہے، بڑی ریپڈلی کھمبیوں کی طرح میڈیکل کالجز، ہاسپٹلز، لیبارٹریز یہ اگی ہیں، چونکہ اس میں اٹریکشن ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کا پیسہ ہے اور بہت سارے جو ہے نا وہ پیسے کمانے کے یہ ذرائع ہیں. اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس یہ ویٹنگ لسٹ اور لائن کا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو صحیح ہے. اگر آپ غریب ہیں تو صورتحال آپ کی وہاں سے بہت خراب ہے. ادھر جو غریب آدمی ہے کم از کم اس کو پتہ ہے مہینے بعد ہی صحیح باری آ جائے گی اور وہ اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ملے گا. یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو باری بھی لیٹ آئے گی اور ٹریٹمنٹ بھی نان اسٹینڈرڈ ملے گا. یہ پلس اور مائنس دونوں جگہ پہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے ایک اور بات اب ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں، اور ایک آخری بات کی وضاحت. جیسا کہ آپ نے کہا کہ جس طرح کے مشروم کھمبیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، ایسے ہی ڈاکٹر جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے نکل رہے ہیں. تو آپ فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر سے ڈاکٹرز پڑھ کے آ رہے ہیں، ینگ ڈاکٹرز، آئے دن ہم پاکستان میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال بھی دیکھنے کو ملتی ہے، احتجاج بھی دیکھنے کو ملتا ہے. یہ ینگ ڈاکٹرز جو ہیں یہ آیا فیوچر میں پاکستان کے لیے خطرہ ہیں یا پاکستان کی عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ بھاری بھرکم فیسیں دے کے پڑھے ہیں، کیا اتنی بھاری بھرکم فیسیں دے کر وہ تعلیم کا وہ سٹینڈرڈ مینٹین رکھا جا رہا ہے، یا صرف تعلیم پہ جس طرح کہ بہت سے پاکستان کے دیگر ادارے بھی آپ جانتے ہیں کہ اب اس وقت پی ایچ ڈی ڈاکٹر بننا وہ ایک عام سی بات لگتی ہے. یعنی آج سے 10 سال پہلے پی ایچ ڈی ڈاکٹر خال خال ملتے تھے، اور اب جس بچے کو بھی ہم پوچھتے ہیں تو وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوتا ہے اور وہ بڑے آرام سے کامیاب بھی ہو جاتا ہے. اس میں ایک پیسہ ہی ایک بہت بڑا فیکٹر نظر آتا ہے کہ پیسہ ہے. اسی طرح ڈاکٹرز بھی ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی قابلیت لو ہو رہی ہے، جو صلاحیتیں تھیں وہ لو ہو رہی ہیں، اور اسی طرح لسٹ جو پیسے کی ایک تمام ظاہر ہے جس نے کروڑ روپیہ لگا کے پڑھا ہے وہ کل کو جب مارکیٹ میں آئے گا تو وہ اس کروڑ کو بھی نظر میں رکھے گا کہ میں نے انویسٹمنٹ کی ہے، میں نے اس کے بھی 10 گنا کرنے ہیں. اس سارے سنیریو کو فیوچر میں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ نے سوال کیا نا، یہ جو بڑھتے ہوئے ڈاکٹرز ہیں یہ رحمت ہیں یا زحمت ہیں؟ اس کا جواب ایگزیکٹلی یہ ہے کہ جیسے بڑھتی ہوئی آبادی ہے وہ رحمت ہے یا زحمت ہے. اگر آپ پاکستان کی آبادی دیکھیں تو اس کے اندر نوجوان اور یہ آبادی ہے، اگر اس کو یوٹیلائز کر لیا جائے تو ہم سپر پاور بن جائیں گے. اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، ان پڑھ، جاہل گوار اور صحت سے آ رہی، ہر چیز سے آ رہی اخلاقیات سے، تو ہم پوری دنیا کے اپنے لیے تو جو ہیں سو ہیں، پوری دنیا کے لیے بھی زحمت بن جائیں گے. آپ دیکھیں میڈیکل ٹورزم کی ہم نے بات کی، اگر یہ سارے جو گریجویٹس یہاں سے نکل رہے ہیں ان کو کھپانے کے لیے کوئی پلاننگ ہو تو ہم میڈیکل ٹورزم کی ہب بن کے باقاعدہ پوری دنیا کو جو ہے نا وہ میڈیکل سروسز دے سکتے ہیں اور اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈاکٹرز جو ہے نا وہ تھوک کے حساب سے پروڈیوس ہوتے جا رہے ہیں. ان کو کھپانے کے لیے ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے. سسٹم بنانے والے جو ہے وہ ان کا سارا فوکس اس بات پہ کہ ایک میڈیکل کالج بنا لیا جائے. اس وقت سرکاری حکومتی ایوانوں میں جو لوگ ہیں ان میں سے کم و بیش بھی 15-20% لوگ ایسے ہیں جن کے خود سرکاری یہ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ان کے پرائیویٹ بزنسز میں میڈیکل کالجز شامل ہیں. بالکل ایسے میڈیکل کالجز جو ہے نا وہ ایک بہت بینیفٹ والا بزنس ہے. بالکل. اچھا، اب اس بزنس کو کرنے سے پہلے وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ جب یہ مارکیٹ میں جائے گا ڈاکٹر تو کیا یہ وہاں پہ اس کی کھپت بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے 1 کروڑ روپیہ لگا کے کوئی بندہ ڈاکٹر بن گیا ہے، اب اس کے اندر یہ فرسٹریشن موجود ہے کہ یار اتنے پیسے لگ گئے، اب یہ پورے کیسے کرنے ہیں. بالکل. وہ پورے کرنے کے لیے جو آلریڈی اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے، سرمایہ داری اخلاقیات انٹر ہونے کی وجہ سے، اس کے ساتھ اس پہ تڑکا لگ گیا وہ 1 کروڑ روپے کا. اس 1 کروڑ روپے کے تڑکے کے بعد اب جب وہ مارکیٹ میں آئے گا اور کہیں کسی پوزیشن پہ جا کے وہ لگے گا تو اس کا بیہیویئر، اس کی جو ساری مریض کے اوپر جو توجہ
یا اس کا جو گول یا فوکس ہے وہ کیا ہوگا، وہ میرا خیال ہے کہ سمجھنا مشکل نہیں. آلریڈی جو اخلاقیات کی تنزلی ہے اس میں شدید اضافہ ہو رہا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آئے روز آپ ہڑتالیں دیکھتے ہیں ینگ ڈاکٹرز کی، یہ آپ اس لیے دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جو گریجویٹس مارکیٹ میں آئے ہیں اب ان کو آگے راستہ ہی نہیں مل رہا. وہ سارے ان کو نظر ہی نہیں آ رہا اب جانا کدھر ہے. اب ظاہر ہے آپ ان کو دریا بر تو کر نہیں سکتے، آپ نے پروڈیوس کر دیے اور پیسے بھی اچھے خاصے لے لیے، اب کہیں تو ان کو لگانا ہے. اب اگر وہ کہیں لگیں گے نہیں تو وہ سڑکوں پر ہی آئیں گے، وہ سڑکوں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. پھر جو آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے، جو اس سوال کو اس کو ہم اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ جو ہماری پہلی اور دوسری سیشن میں گفتگو ہوئی تھی کمیشن سے متعلق اور چیزوں سے متعلق، یہ چیزیں آتی تب ہیں سسٹم میں جب سسٹم اتنا ان پلانڈ ہو کہ آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے، جو سپلائی ہے اور ڈیمانڈ ہے، اس کا کوئی بیلنس ہے یا نہیں. آپ بنائی جا رہے ہیں، آپ سپلائی پیدا کیے جا رہے ہیں اور آپ نے ڈیمانڈ پیدا نہیں کی. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ کی ہیلتھ کیئر اتنی تنزلی کا شکار ہے کہ آپ کے لوگوں کے پاس لوگ ہاتھوں میں پیسہ لے کے گھوم رہے ہیں کہ ہمیں اسٹینڈرڈ ہیلتھ کیئر مل جائے، ان کو اسٹینڈرڈ ہیلتھ کیئر نہیں مل رہی. اور آپ کے ڈاکٹر گھوم رہے ہیں ہاتھوں میں ڈگریاں لے کے کہ ہمیں دیکھنے کے لیے مریض مل جائیں، ہمیں نظام مل جائے، ان کو نظام نہیں مل رہا. وہ ایچیسن کے ایک پرانے جو ہے نا وہ پرنسپل تھے، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی انتظامیہ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر آپ انہیں صحرا کی انتظامی امور کی جو ہے نا وہ چلانے کی ذمہ داری دے دیں تو وہاں پہ ریت کا قحط پیدا ہو جائے گا. صحرا میں یہ ریت کا قحط پیدا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. آپ ایک طرف دیکھیں کہ ڈاکٹرز مارکیٹ میں سیچوریٹ ہوئے ہیں کہ مارکیٹ میں ان کی کھپت نہیں مل رہی، ان کو جگہ نہیں مل رہی، اور مریض الگ ذلیل ہو رہا ہے کہ ان کو ڈاکٹر نہیں مل رہا، ان کو اسٹینڈرڈ ہیلتھ کیئر نہیں مل رہا. وہ دونوں پروڈکٹ آپ کے پاس موجود ہیں جو دونوں ایک دوسرے کی جو ہے نا ضرورت پوری کر سکتے ہیں. ان کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے جو سسٹم ہے وہ بنانے کی نہ اہلیت اور نہ ویل ہے. وہ آ جائے گی تو وہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. اور 2 یا 3 سلوشن میں بہت آخر میں اس کو کنکلوژن میں دینا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں پہ ایک بہت کامن مسکنسیپشن ہے کہ عموماً جس طرح ہم لوگ ہیں، ہم بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اس پہ گفتگو کرنے کے لیے، کہ ایک ظاہر ہے کہ میں ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر بیٹھا ہوں اور مجھے اس سسٹم کا علم ہے. ہمارے کچھ نان ٹیکنیکل لوگ ہیں یا سیمی ٹیکنیکل آپ کہہ لیں، جو تعلیم یافتہ ضرور ہیں لیکن انہوں نے ہیلتھ کو اندر سے نہیں دیکھا. ہیلتھ سسٹم کے اندر سے نہ دیکھنے کی وجہ سے نا ان کی چند ایک اس کے بارے میں کانسیپٹ ہیں کہ کیسے یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. آپ کو جو موٹے موٹے مسئلے ہیلتھ کیئر کے ساتھ نظر آتے ہیں نا، جس میں ایک کمیشن ہے لیبارٹریوں سے، کمپنیوں سے اور چیزوں سے، یہ جو مسئلے ہیں یہ ذیلی مسائل ہیں. اصل مسئلے یہ نہیں ہیں. اصل مسئلہ جو ہے نا وہ ہم نے جو پہلی اور دوسری سٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم لوگوں نے اس کا جو ماڈل ہے وہ سرمایہ داری بنایا ہوا ہے. یہ جب آپ نے ماڈل سرمایہ داری یا انڈسٹری کا بنا لیا ہے تو وہ تو اس کے مسائل آنے ہی آنے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کے ماڈل کو چینج کرنا ہے تو یہ مسئلے اس وقت خود بخود حل ہونے ہیں. آپ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا ایک اس کے اوپر پیوند لگانے سے مسئلے حل ہو جائیں تو وہ نہیں ہو جائیں گے. ایک پیوند یہ ہے، ایک سلوشن یہ دیا جاتا ہے کہ کمیشن کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹرز کو باؤنڈ کریں کہ وہ برانڈ کی دوائی لکھنے کی بجائے وہ سالٹ کا نام یا جنیرک نام لکھیں. اچھا، جب آپ یہ کریں گے تو جب وہ نسخہ لے کے آپ کا مریض فارماسسٹ کے پاس جائے گا، فارمیسی اونر کے پاس جائے گا، تو وہ جو فارمیسی جو کمیشن ڈاکٹر کو دینا ہے کمپنی نے، وہ فارمیسی اونر کو دے کے اپنی وہ دوائی اس سے کروا لیں گے. وہ زیادہ ڈینجرس ہے. وہ اس لیے زیادہ ڈینجرس ہے کہ ڈاکٹر کا تو پھر کوئی انٹرسٹ ہے مریض کی ہیلتھ میں، کیونکہ وہ ڈاکٹر کا ڈائریکٹلی کلائنٹ ہے. بالکل. جو فارمیسی اونر ہے وہ تو پیورلی ایک بزنس مین ہے، اس کا تو ہیلتھ کے ساتھ کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے مریض کی. اس کے لیے تو وہ آج اس کی دکان پہ کھڑا ہوا ہے، کل وہ کسی اور کی دکان پہ چلا جائے گا. اچھا، اگر آپ یہاں سے کمیشن کو ایلیمنیٹ کریں گے کہ جی فارماسسٹ بھی اپنی جو فارمیسی اونر ہے وہ بھی اپنی مرضی سے نہ دے، تو اس سے اوپر کے لیول پہ جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اس کے لیول پہ کمیشن چلنی شروع ہو جائے گی. مسئلہ کمیشن جو ہے نا وہ کمیشن کا کسی پوائنٹ پہ دیا جانا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کمیشن کا راستہ کھلا کیسے ہے. کمیشن کا راستہ کھلا ہے جب آپ نے پورے سسٹم کو سرمایہ داری اس کے ساتھ نہلایا ہے، اور مسئلہ اس وقت شروع ہوا ہے جب آپ نے ہیلتھ کو بطور خدمت کے اس کے ماڈل کو چینج کیا ہے. اس مسئلے کا حل یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو اتنی ساری ڈاکٹرز کی مارکیٹ میں لاٹ اویلیبل ہے جو کہ کوئی استعمال نہیں ہے اس کے لیے ایک نظام بنایا جائے. ایک مربوط سسٹم ہیلتھ کا ریاست کی طرف سے دیا جائے کہ ان کی کھپت ہو، اور ان کی جو دوسری طرف جو مریض تڑپ رہے ہیں وہ اس میں ان لوگوں کو آپس میں ملایا جائے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ جو آپ کے ادارے ہیں ریگولیٹ کرنے والے،
جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک سالٹ کی 150 یا 200 برانڈز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اس میں سے کام کے برانڈ صرف 20 یا 25 ہیں, جی باقی سارے سب سٹینڈرڈ ہیں, لو کوالٹی ہیں. وہ جنہوں نے اپروو کیے ہیں انہوں نے کیوں اپروو کیے ہیں, ذرا اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اور ان کی اپروول کے اوپر کیا وہ سٹینڈرڈ فالو کیے گئے ہیں اس کو دیکھیں. جب آپ اس کو دیکھیں گے تو مارکیٹ میں چند ایک برانڈ رہ ہی وہ جائیں گے کہ جو بندہ جو بھی برانڈ لکھ لے وہ معیاری ہی ہوگا اور اس کی سٹینڈرڈ ہی ہوگی. اور یہی بات لیب کے بارے میں بھی ٹھیک ہے, جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ جو سٹینڈرڈ لیبز ہیں آپ اس سے کروائیں. آپ کو اس بات سے یہ جو غرض ہے نا, یہ جو پریشانی ہے کہ یہ کمیشن اس کو جا رہا ہے, اس کو جا رہا ہے, کسی نہ کسی لیول پہ کمیشن جانا ہی جانا ہے, چونکہ آپ کا ماڈل سرمایہ داری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کمیشن جو ڈاکٹر کے پاس چلا گیا ہے وہ پھر بھی بہتر ہے کہ کم از کم وہ آپ کی ہیلتھ میں ایک سٹیک ہولڈر ہے. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن وہ آپ کی فقہ کا بھی یہ اصول ہے وہ لیسر ایول کہ دو اگر کچھ چیزیں بری ہیں نا, حرام دو چیزیں ہیں, اور انسان نے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے تو جو کم قبیح ہے نا وہ اس کو منتخب کر لے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نظام پورا نہیں بدل سکتے, لیکن کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہیلتھ میں مین سٹیک ہولڈر ہے وہ آپ کی ہیلتھ کے بارے میں جو ڈیسیژنز ہیں نا اس کے اندر وہی اسٹیئرنگ ویل پہ وہی بیٹھا ہو. اگر آپ کسی دوسرے کو بٹھائیں گے تو وہ تو پورا جبر کرے گا. ڈاکٹر صاحب ایک بات پھر باتوں سے بات آتی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بات بھی کلیئر ہو ہی جائے. پاکستانیوں کی ایک عادت ہے, مجھے آج بھی یاد ہے, ستیانہ روڈ پہ ایک مرتبہ نا ایک شوز کی دکان اوپن ہوئی, تو انہوں نے جو ہے وہ ایک آفر لگائی کہ بائی 1 get 1 free. تو یقین مانیے کہ اتنی لمبی خواتین کی لائن اور وہاں پہ لڑائی دھینگا مشتی, ٹھیک ہے, اور بہت یعنی برا حال میں نے خود دیکھی کیونکہ میرے وہاں پہ ہماری شاپ بھی سامنے. تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دفعہ تو انہوں نے بہت رش جو ہے لیا, لیکن پھر کچھ سالوں کے بعد وہ دکان اتنی فلاپ ہوئی کہ وہ بند ہی ہو گئی. آپ نے ڈاکٹرز کی بات کی, ینگ ڈاکٹرز کی بات کی, یہ بھیڑ چال ہے یا فیشن ہے کہ لوگ ابھی بھی ڈاکٹر بننے کو پسند کرتے ہیں؟ اور ابھی بھی اگر آپ چھوٹے بچے سے یہ پوچھے بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہو تو وہ کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, کیونکہ اس کے ماں باپ اس کو پہلے دن سے یہی بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے. یہ مینٹیلٹی جو ہے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر بیچارے وہ ہڑتالوں پہ ہیں, احتجاج پہ, اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھڑا دھڑ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں ڈاکٹر بنائی جاؤ, ڈاکٹر بنائی. یہ مینٹیلٹی کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہی جو بات ہے نا ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ یہ انجینئرنگ پہ بھی لاگو ہوتی ہے. صحیح ہے. یہ اس پہ جو میرا تجزیہ ہے نا وہ تھوڑا سا الگ ہے, اور میں مختصراً یہ بیان کرتا ہوں کہ جو ممالک یا جو قومیں کچھ عرصہ جو ہے نا وہ سامراجی سسٹم میں یعنی کلونیل سسٹم میں رہی ہوتی ہیں, کسی کی غلامی میں, ان کے اندر جو گلوریفائی کرتے ہیں نا وہ جس چیز کو یا جس چیز کو وہ بہت اچھا سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی اچھی نوکری یا نوکری پیشہ نظام میں انٹری کرنا. نوکری پیشہ نظام میں جو انٹری ہے نا اس کے جو تاریخی طور پہ جو دو بہترین جو روٹس ہیں وہ یہ ڈاکٹری اور انجینئرنگ رہی ہے. صحیح. وہ ہمارے اندر سے ابھی تک وہ سسٹم جو ہے نا وہ نہیں نکل رہا جو کہ آپ پڑھیں ایک اچھی نوکری آپ کو ملے. اچھا دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اب اچھی نوکری کے بھی پراسپیکٹ معدوم ہو چکے ہیں. پچھلے سال وومن میڈیکل آفیسرز جو WMOs گریڈ 17 کی جو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے اسامیاں نکلیں. PPSC نے 380 سیٹس اناؤنس کی اور اس کے لیے 12,000 اپلیکینٹس تھے. 12,000 اپلیکیشنز 380 سیٹوں کے لیے وہ موصول ہوئیں اور ان کے انٹرویوز ہوئے. اب آپ اس کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں کہ ایک سیٹ کے لیے یہ لگ بھگ یہ 30 32 35 یہ شرح ایک سیٹ کے لیے اتنے لوگ ہیں. اور یہ صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ میری اپنی جو میڈیکل کی کلاس تھی MBBS کی اس میں 300 اسٹوڈنٹ تھے اور 80 لڑکے تھے اور 220 یا 230 لڑکیاں تھیں. لڑکیاں زیادہ ہیں اور ان کی اپلیکینٹس کی میں نے آپ کو تعداد بتا دی ہے کہ سیٹوں کی تعداد کیا ہے جو آفر ہو رہی ہیں نوکریاں, اور اپلیکیشنز کی تعداد کیا ہے. تو اب تو وہ نوکری کا چارم بھی ختم ہو چکا ہے, اور وہ نوکری مل بھی جائے تو اس نوکری کی تنخواہ ایسی ہے کہ ادھر ادھر ہی آپ دیکھتے رہیں گے کہ آپ کہاں سے کمانا ہے. تو یہ مسئلہ بہت پرانا ہے, یہ ہماری پوری ذہنیت کا پوری قوم اس طرف کو ہے, سوچ کا مسئلہ ہے, سوچ بدلنی پڑے گی. یہ سوچ بدلنی پڑے گی. اس سوچ کو بدلنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ترقی کرنے کے ذرائع میں صرف نوکری شامل نہیں ہے, اور بھی چیزیں شامل ہیں. خصوصاً آج کل IT اور بزنس کا جو سیکٹر ہے وہ بہت اوپر جا رہا ہے. اگر ہم اسکول لیول سے
بچوں کی تربیت اس طرح کرنا شروع کر دیں کہ یار صرف نوکری کرنا جو ہے نا وہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، تو یہ چیزیں بھی موجود ہیں، تو میرا خیال ہے پھر نظام بدل سکتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت مفید گفتگو۔ ناظرین اکرام، ڈاکٹر عزیر سرویہ صاحب ہمارے ساتھ مستقل پروگرام میں شریک سفر ہیں، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور بہت ہی مفید معلومات سے آگاہی حاصل ہو رہی ہے، اور یہ وہ معلومات ہیں جو ایک ڈاکٹر ہی دے سکتا ہے، اور وہ ڈاکٹر جو ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ درد دل بھی رکھتا ہے، انسانیت کا جذبہ بھی رکھتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بلا شبہ بہت اچھے ایک مصنف بھی ہیں۔ آپ فیس بک پہ ان کی تحاریر پڑھیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ایک ڈاکٹر کی اردو جو ہے وہ اتنی اچھی ہو سکتی ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس موضوع کے متعلق کوئی بھی سوال اگر آپ کرنا چاہتے ہوں، ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتے ہوں، آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہو، کوئی آپ شیئر کرنا چاہتے ہوں، تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، آئندہ پروگرام میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔